الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین بڑا آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین پر چلنے کے طریقے، راستے، دین پر چلنے کے اصول و ضوابط حق تعالی شانہ نے ہم تک پہنچائے. بہت سی دین کی باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور جن چیزوں کا سمجھنا براہ راست قرآن کریم کے ذریعے امت کے لیے مشکل تھا، وہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی لسان مبارک کے ذریعے ان چیزوں کو واضح فرمائے. تبیانا لکل شیء، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو حق تعالی شانہ نے کھول کھول کر بیان کیا. اب انسان کی جیسی سمجھ ہوتی ہے، کوئی آدمی ہوتا ہے مشکل بات بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اور کسی آدمی کا دماغی ٹیمپریچر، دماغی حالت ایسی ہوتی ہے وہ متوسط درجے کا، وہ درمیانی بات سمجھتا ہے، اسے مشکل بات سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جسے آسان بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں جو امت کے لیے سمجھنا مشکل تھی، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے اس کو امت کے سامنے کھول کر بیان کیا. اور بعض وہ چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے
اور وہ بھی دین کا حصہ ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی عادت شریفہ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دسترخوان بچھانا، اور کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھنا. یہ سب آپ کے معمولات روزمرہ کے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور بعض چیزیں جو فرائض کے درجے میں ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائی، جیسے کہ یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور امت کے لیے وہ فرض بھی ہے. فرائض کے ساتھ بندہ نوافل اور سنتوں پر جتنا چلے گا اور سنتوں کو جتنا زندگی میں لائے گا، اس کے لیے شریعت پر چلنا اتنا آسان ہو جائے گا، اس کی آخرت بھی آسان بن جائے گی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرائض کے ساتھ نوافل کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ فرائض جو ہے یہ تو آن ڈیوٹی ہے. اب ہر آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ میں نے ڈیوٹی کو بخوبی نبھایا، یہ فرائض میں نے اچھی طرح ادا کیے. ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نوافل کو رکھا کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو پورا فرما دیتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کے حالات آپ پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں گے، ہر صحابی کی یہ چاہت، ہر صحابی کی یہ تمنا، میں حضور کی ہر سنت پر عمل کروں، آپ کے ہر طریقے کو فالو کروں، مان کر چلوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ معاملات طے کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے، مصالحت کے لیے بھیجا تھا. بھائی آپس میں کمپرومائز ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، مصالحت ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے ایلچی بن کر، آپ کے قاصد بن کر مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام رہا، رات وہاں گزاری. جب صبح ہوئی اب ارادہ فرمایا کہ جس کام کے لیے آنا ہوا ہے، حضور نے جس کے لیے بھیجا ہے، اس کام کے لیے اب مجھے جانا چاہیے. مکہ کے سرداروں کے پاس، قریش کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مذاکرات کے لیے بھیجا ہے. تیاری ہو گئی، ناشتے سے فارغ ہوئے، جب چلنے لگے ان کے چچا زاد بھائی نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائجامہ، آپ کی یہ شلوار یہ پنڈلی تک تھی، ٹخنوں سے اوپر تھی. حضور کی یہ سنت ہے کہ مردوں کی ازار لنگی جو بھی ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، یہ گھوٹی جو ہے ہمارے پیر میں اس سے اوپر ہونی چاہیے، یہ سنت ہے. اور اس سے نیچے لٹکانا یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں. عورتوں کے لیے نیچے رکھنا ہے، مردوں کے لیے اوپر رکھنا ہے. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا، مردوں کو اوپر رکھنے کا حکم تھا، وہ نیچے ایسے چلے گئے کہ وہ راستے بھی پتلون سے، کپڑے سے صاف ہو رہے. عورتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے کو جتنا ہو سکے نیچا رکھے، اپنے بدن کو ڈھانپے. وہ عورتیں اپنا کپڑا اوپر کرتے کرتے دیکھنے والوں کے لیے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس نے کپڑے پہنے بھی ہے یا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ نصف پنڈلی تک تھا. حضور کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. چچا زاد بھائی نے دیکھا، کہنے لگے کہ آپ مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں.
اور آپ کی ازار جو ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہے، آپ اس کو نیچا کر لے، اس لیے کہ جس کی ازار جتنی نیچی ہوتی ہے اس کی باتوں میں اتنا وزن ہوتا ہے، وہ سردار قسم کا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھا ہے، آپ کے لنگی مبارک کو دیکھا ہے، آپ کے ازار کو دیکھا ہے، آپ کی ازار جو ہے نصف پتلی تک ہوتی تھی، اس سے نیچے نہیں ہوتی۔ میں تو حضور کی سنت کا اتباع کر رہا ہوں، آپ کے طریقہ کار کو اپنا رہا ہوں۔ اب یہ مکہ کے سردار اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میری عزت کرے یا مجھے ذلیل کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر حال میں اپناؤں گا اور ہر حال میں اس پر عمل کروں گا۔ دیکھیے مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کی نگاہوں میں نظروں میں ایسا لباس معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اتنی اونچی ازار اور تہبند پہن کر جانا یہ ان کی مجلس کے اعتبار سے بدہ اور عیبدار معلوم ہوتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی کوئی پڑی نہیں، وہ لوگ مجھے عزت دے یا ذلیل کرے، مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میں تو اپنے سرکار کی سیرت کی اتباع کر رہا ہوں۔ اور ایک طرف ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے لباس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ غیر ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر فلاں سنت پر عمل کیا تو فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر داڑھی رکھی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، لڑکیاں ہمیں نہیں ملے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے کہ ہمارا جوان یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے لڑکیاں نہیں ملتی، تو اکثر فرماتے کہ دیکھیے جتنے بھی داڑھی والے آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہے، سب کو اللہ نے بیویاں دی، اور جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ ابھی بھٹک رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ داڑھی والے کو جلدی ملتی ہے کہ بھائی یہ کوئی ذمہ دار انسان ہے، یہ کوئی مرد نظر آتا ہے۔ تو آج ہمیں ڈر ہے، خوف ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہر حالت میں سنت کا اتباع کیا، سرکار کی سیرت کو اپنایا، اور ہم پر یہ خوف مسلط ہے کہ فلاں سنت پر عمل کریں گے فلاں ملک والے ناراض ہوں گے، فلاں ملک والے مذاق اڑائیں گے، جس کی وجہ سے ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، اس زمانے کے اندر تمہاری تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہوگی، بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ جس وقت فرمایا اس وقت کے مقابلے میں اس زمانے میں کثیر تعداد میں دنیا میں مسلمان ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے، ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ بہاؤ کے سامنے، سیلاب کے سامنے تنکا ہوتا ہے۔ سیلاب میں تنکے کی جو حیثیت ہے کہ جس طرف بہاؤ ہوتا ہے تنکے بہہ کر چلے جاتے ہیں، تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تعداد کثیر ہوگی، تم لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دلوں میں خوف ہوگا، دلوں میں خوف مسلط کر دیا جائے گا۔ آج دنیا کے حالات ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ آج آپ اندازہ لگائے پوری دنیا میں 1/3 سے زیادہ مسلمان ہیں، 1/3 کے قریب مسلمان ہیں، اس کے باوجود مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، گھبرایا ہے۔ ہمیں ڈر ستا رہا ہے کہ اگر فلاں چیز پر عمل کریں گے لوگ ہمیں یہ کہیں گے، فلاں چیز پر عمل کریں گے تو قانون اجازت نہیں دے گا،
اسد ملتانی مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہمیں کسی کے ہنسنے سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے خوف نہیں کرنا ہے۔ ہم جناب محمد رسول اللہ کے مت والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر فداکار ہیں، آپ پر جانثار ہیں۔ آپ کے ایک اشارے پر صحابہ کرام زندگی قربان کر دیتے تھے، تو کیا حضور کی ایک سیرت اور سنت کو ہم اپنے اندر اپنا نہیں سکتے؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب زندگی میں سنت آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، شریعت پر چلنا آسان ہوگا، اللہ کی رضا اور خوشنودی آسانی سے مل جائے گی، جنت کا داخلہ آسانی سے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ بھی عطا کر دیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ ہمارا کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا سوائے محمد رسول اللہ کے، ہمارا کوئی فالوور نہیں سوائے محمد رسول اللہ کے۔ ہم آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا چاہے کچھ بھی سمجھ لے، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہمیں اپنے سرکار سے محبت ہے، اور سرکار کی محبت میں ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ ایک سچا ایمان والا ہے، وہ کبھی گستاخی رسول کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آئے دن نئے نئے حالات ہیں، جسے جو چاہتا ہے اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں اسلام کے دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کی وجہ سے زبان سے ایسے بے تکے الفاظ نکالتے ہیں اور دشمنی پیدا کرنے والے کلمات کہتے ہیں، حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اسلام کا فالوور ہے اور شریعت اور سنت پر چلنے والا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا قانون مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کا ہر قانون دیکھ لیجئے، وہ دنیا کے قانون سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں شریعت وہی سکھائے گی کہ جس جگہ پر رہو اس جگہ کے وفادار بن جاؤ، جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن جاؤ، جہاں رہو اپنی دھرتی کا، اپنی جگہ کا، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنے گاؤں کا لحاظ رکھو، اس کی عزت کا خیال رکھو۔ مسلمان ہمیشہ سے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان اسلام اور مسلمان جو ہے وطن کا وفادار نہیں۔ ارے وطن کی وفاداری میں کیا ثبوت پیش کیا جائے؟ ہم روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بتائیے دنیا میں کون سی قوم ہے جو روزانہ اپنے ملک کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی ہو؟ روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں دعائیں ہوتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، الٹے راستے سے، غلط راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو ناسازگار حالات اور ماحول نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، ہر ایک کو صحیح سمجھ دے، ہدایت کے فیصلے فرمائے، ہمیں اپنے ملک کا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔